ارشاد ہوا کہ کائنات میں جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. جب تک آپ اس چیز کا مقصد پورا نہ کریں خدا انسان کو اس چیز کا اجر نہیں دیتا. ہو سکتا ہے عمل یا ایکشن ایک ہو لیکن ایک بندے کو اجر ملے دوسرے بندے کو اجر نہ ملے. ہو سکتا ہے دونوں لوگ نماز پڑھیں لیکن خدا ایک نمازی کو اجر دے دوسرے نمازی کو اجر نہ دے. ہو سکتا ہے ایک بندہ مسجد بنائے دوسرا بھی مسجد بنائے، مطلب ایکشن سیم ہے، عمل ایک ہے، اجر خدا عمل کی بنیاد پہ نہیں دیتا، اس عمل کے مقصد کی بنیاد پہ دیتا ہے، اس عمل کے ہدف کی بنیاد پہ دیتا ہے. اب مثلا ایک آدمی راہ خدا میں اپنی جان کو دیتا ہے، وہ بھی جان دینا ہے. ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، وہ بھی جان دینا ہے. لیکن ایک کو خدا شہادت کا رتبہ دیتا ہے اور دوسرے کو خدا جہنم نصیب دیتا ہے. عمل ایک ہی ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے مسجد بنائی دوسرے نے بھی مسجد بنائی. اس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے اور اس نے مسجد بنائی لوگوں کی واہ واہ کے لیے. عمل ایک ہی ہے. لوگ کہیں گے اس نے مسجد بنائی، وہ بھی کہے گا اس نے مسجد بنائی. لیکن اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ مسجد بننے کے ہدف کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے مقصد کو دیکھتا ہے. اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ ملائکوں کو کہتا ہے اس نے ایک نیکی انجام دی ہے، وہاں پہ لکھ دے اس نے 10 نیکی انجام دی ہیں. اب دیکھیے ایک مرتبہ آدمی کربلا جا رہا ہے امام حسین کے عشق میں، اور خدا نہ خواستہ دوسرا اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی فلاں گیا تھا میں بھی تو جاؤں، کل میں بھی تو لوگوں کو بتاؤں میں بھی کربلا ہو کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں کربلا جانا ہے لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب آپ جب پہلی مرتبہ نیکی کرتے ہیں، مثلا زیارت امام حسین پر گئے، خدا ملائکوں کو کہے گا لکھو نام اعمال میں اس نے 1 مرتبہ حسین کی زیارت نہیں 10 مرتبہ حسین کی زیارت کی ہے. ایک نیکی کو خدا 10 بنا کے لکھتا ہے. لیکن آگے امام فرماتے ہیں اب جب اس نے نیکی انجام دی، مسجد بنا دی، امام بارکہ بنا دیا، مجلس پڑھ لی، مرثیہ پڑھ لیا، جو بھی خدمت اللہ کی دربار میں کر لی، اب نیکی کی، اللہ نے کہا لکھو اس نے 10 نیکیاں کی. اور نیکی کرنے کے بعد کسی دوستوں کی محفل میں چلا گیا، چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ گیا اور وہاں پہ 4 دوست اور سنگتی بیٹھے تھے اور کہنے لگا پتہ ہے وہ جو مسجد بنی ہے کس نے بنائی ہے؟ وہ جو اعلان ہو رہا تھا نا ایک مومن نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا، پتہ ہے وہ مومن کون تھا؟ وہ میں تھا. اللہ کہے گا جو 10 لکھا تھا نا اس کو پھر سے 1 کر دو. جو میں نے 10 لکھا تھا اس کو ریٹن پھر سے کیا کر دو؟ 1 کر دو. اب معصوم فرماتے ہیں ایک بار بول دیا، اللہ کہتے ہیں معاف ہے کوئی بات نہیں، بتا دیا اس نے اس کی 10 نیکیاں تھی میں نے 1 کر دی. کہ اب جب دوبارہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے اور پھر سے ذکر کرتا ہے یہ مسجد میں نے بنائی تھی، یہ امام بارگاہ میں نے بنائی تھی، فلاں مومن بیمار تھا پیسے میں نے بھیجے تھے، فلاں بیوہ خاتون کو پیسوں کی ضرورت تھی میں نے دیے تھے، اللہ کہے گا اب ایک نیکی مٹاؤ اور اس کی جگہ پہ برائی لکھنا شروع کر دو. نیک عمل ہے پر برائی بن جاتا ہے کہ مولا کیوں؟ فرمایا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اب اس نے اللہ کے لیے نہیں، اس نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے اپنے عمل میں غیر خدا کو شریک کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا صرف عمل ضروری نہیں ہے، اس عمل کی نیت کس لیے ہے یہ ضروری ہے. ایک بندہ شاید ہزاروں لاکھوں روپے لوٹا دے راہ خدا میں لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، قیامت میں 1 کوڑی پائی نہیں ملے گی. لیکن شاید ایک بندہ ہو جو 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں. اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، تیرے عمل کی کوالٹی کو دیکھتا. ہزاروں ضربتیں چلی ہوں گی پر خدا نے کسی ضربت کی تعریف نہیں کی. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی 1 ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر ضربت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شاید لالچ تھی، لیکن علی کی ضربت میں کیا تھا؟
خلوص تھا. اسی لیے فرمایا اے مومن ہر شے کا خدا نے کیا بنایا ہے؟ ہدف بنایا. اس ہدف کا معیار یہ ہے کہ بندہ کس کے لیے کرے؟ پروردگار. آغا قراتی فرماتے ایک بندے کو شدید گرمی لگے, اب گرمی میں اس کی نگاہ پڑے ٹھنڈے نہر کے پانی پر, کہے کہ یار پانی بڑا ٹھنڈا ہے, وضو کر لیتا ہوں, ہاں ثواب کا ثواب ہو جائے گا. کہ اگر یہ پانی اٹھائے اور چہرے پہ ڈالے, نیت کس کی کرے؟ وضو کی, چہرے پہ ڈالے اور جیسے ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑے تو کہے ماشاءاللہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے, کہ اس کا وضو باطل ہے, کیونکہ اب یہ وضو اللہ کے لیے نہیں ہے, اپنی گرمی کو مٹانے کے لیے ہے. عمل خالص ہونا چاہیے. کہاں پہلے چہرہ دھو لے, ٹھنڈے ونڈے ہو جاؤ, اس کے بعد کیا کرو؟ وضو کرو اللہ کے لیے. عمل جب تک خالص نہ ہو خدا اس کا اجر نہیں دیتا. اب 5 منٹ کے لیے سوچیں, اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا. آج کسی بھی شیعہ جوان سے پوچھو تولا اور تبرہ کیا ہے, کہتے مولانا تولا کا مطلب ہے کہ لمبا سا نعرہ مار دیا جائے, ہاں یہ تبرہ ہے. مولانا تولا کا مطلب یہ ہے 2-4 قصیدے مولا علی کے پڑھ دیے جائیں, خیبر و خندق سن لی جائے, مولا کے فضائل بیان کر دیے جائیں, اس سے بہتر تولا. تولا مطلب علی ولی اللہ. اچھا تبرہ کیا ہے؟ کہ تبرہ یہ ہے کہ 1 درجن گالیاں دی جائیں دشمن علی کو. ہاں باتھ روم میں جاؤں تو گالی دوں, یہ عجیب نیچر ہے شیعوں کی. مولانا میں گیا زبردست گالیاں دے کے باہر آیا, وہ کہتا میں نے تبرہ پورا کر دیا. بھئی کس نے تجھے بولا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں جو گالی دے وہ علی کے قبیلے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہے, ایک دوسرے کو غلط نسبت بھی نہ دو, گالیاں بھی نہ دو. صحابی امام کا ہے, چھٹے امام کا, ساتھ میں ایک حبشی غلام تھا, اس کو غصہ آیا, اس نے حبشی غلام کو گالی دے کر پکارا. امام نے کہا خبردار تو نے میرے غلام کو گالی دی. گالی کیا دی؟ اسے کہا ولد الزنا. امام نے کہا تو نے غلام کو گالی دی. کہا مولا میں نے گالی نہیں دی. کیا مطلب گالی نہیں دی؟ ایک تو غلطی, اوپر سے اس غلطی کا بھی دفاع. کہا مولا یہ ہند سے آیا ہے, بت پرست ہے, کون سا اس کے باپ کا نکاح اس کی ماں کے ساتھ اسلامی طریقے سے ہوا تھا, لہذا یہ طیب ولادہ نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کو یہ جملہ بول دیا. امام نے فرمایا جس کا نکاح جس بھی مذہب کے مطابق ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. بالفرض بھی اگر صحیح نہیں تھا تمہیں حق نہیں گالی دینے کا. اس نے معافی مانگی, مولا آج کے بعد نہیں دوں گا. امام نے کہا نہیں, آج کے بعد میری محفل میں نظر نہیں آنا, کیونکہ گالیاں دینے والے کبھی اہل بیت کے ساتھ چل نہیں سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو ہم نے صرف الفاظ سنے ہیں, الفاظ کے مفاہیم کو نہیں سنا. مومن سمجھتا ہے نماز پڑھوں گا جنت میں جاؤں گا, روزہ رکھوں گا جنت میں چلا جاؤں گا. بھئی نماز کی کیفیت کیسی ہو یہ بھی تو معیار ہے نا, روزے کی کیفیت کیسی ہو یہ بھی تو معیار ہے نا. بندہ ایک دن نماز پڑھے اگلے دن حسین کو قتل کرے, ایسے شبر کی نماز کا فائدہ کیا؟ ایسے خوارج کے حفظ قرآن کا فائدہ کیا؟ جب تک معارف تیرے وجود میں نہیں آتے. فرماتے قرآن ضروری نہیں, رمضان میں بندے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دھڑا دھڑ مولانا آج میرے 10 قرآن ختم کر دیے. کون سا تیر مار دیا تم نے 10 قرآن ختم کر دیے؟ تم رمضان میں آدھا صفحہ قرآن کا پڑھو اور سمجھ کے پڑھو کہ مولانا میں نے اس رمضان میں قرآن کا آدھا صفحہ پڑھا, اس آدھے صفحے میں خدا نے بندگی کے لیے یہ چیزیں بیان کی اور ان چیزوں کو میں نے اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کی ہے. لوگ آغا بہجت کے پاس جاتے تھے, قبلہ نصیحت کریے. آغا بہجت کہتے تھے زیادہ نصیحتیں نہ پوچھو, سب سے بڑی نصیحت یہ ہے جتنا پتا ہے اس پہ عمل کرو. یہ نصیحت ہے. سب سے بڑا جاہل وہ ہے اہل بیت کی نگاہ میں جو اپنے علم پہ عمل نہ کرے. آپ کے یہاں جاہل کسے کہتے ہیں جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اہل بیت کی ڈکشنری میں اسے جاہل نہیں کہتے جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جاہل اسے کہتے ہیں جو علم رکھے پر اپنے علم پہ عمل نہ کرے. اسے مولا فرماتے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب بیمار ہو, کھانسی بہت ہے. ڈاکٹر نے کہا دیکھو سگریٹ بڑا صحت کے لیے خطرناک ہے, نہیں پینا کینسر ہو جائے گا. اتنا ڈرایا, آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کروں گا نہ پیوں. اور آپ نے 1 مہینہ 1.5-2 مہینہ چھوڑ دیا. اگلے مہینے کسی دوست کی شادی تھی, جب شادی میں گئے آپ نے دیکھا وہی ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے. علم رکھتا ہے
پر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا. علی سے ڈاکٹر نہیں بولتے, علی سے جاہل بولتے ہیں. صرف حدیثوں کا انبار لگا لینا